کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی حکومت ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکومت کے درمیان مذاکرات میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اگر یہ کردار ادا کر رہے ہیں تو اس میں شرائط کیا ہیں؟ افغانستان اسلامی امارت پاکستان حکومت اسلامی امارات افغانستان پاکستان اور ٹی ٹی پی کی خواہش کے مطابق ایک تیسرے فریق اور ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کے مابین نزدیکیاں بڑھیں گی۔ تو اگر ٹی ٹی پی کسی بھی موقع پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو کس قسم کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے؟ آپ کی طرف سے کوئی اس قسم کی گارنٹی آپ کا گروپ دے رہا ہے پاکستان کو؟ ابھی تک دونوں فریقین میں کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا ہے، البتہ آغاز بہت اچھا ہوا اور معاہدے کے پہلے حصے میں 1 مہینے کی فائر بندی پر اتفاق ہوا ہے۔ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ بات چیت جاری رہے گی، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے، اور امید ہے کہ اس سلسلے میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ ISIS کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت افغانستان میں آپ کی حکومت کے لیے؟ پہلے افغانستان کا 70% حصہ اسلامی امارات کے کنٹرول میں تھا۔ ان تمام علاقوں سے طالبان نے داعش کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ صرف ان حصوں میں موجود تھے جہاں سابق کابل حکومت کا کنٹرول تھا۔ جب ہم نے کابل فتح کیا تو ان علاقوں میں داعش نے سر اٹھانا شروع کیا، مگر ہماری طالبان حکومت نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین اقدام کیے، اور ہماری اس ایشو پر بہت کامیابیاں ہیں۔ ہم نے ابھی اکثر علاقوں میں داعش کو محدود کر دیا ہے۔ چند ایک جگہوں جیسا کہ مساجد کی طرف کبھی کبھار کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم داعش کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ انڈیا جو ہے ایک بڑی طاقت ہے اس خطے میں، آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ فیوچر میں ان کو کیسا دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے کیا رد عمل مل رہا ہے؟ افغانستان کی موجودہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارا دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو۔ ہماری سفارتکاری اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اچھی پالیسی اپروچ پر مشتمل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کا کسی اور ملک کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہو یا ایسے چیلنجز آئیں جو ہماری قوم کو متاثر کریں، سو ہم اس معاملے پر کام کرتے رہیں گے۔ جب ہم نے ماسکو کانفرنس میں شرکت کی تھی تو وہاں انڈیا اور پاکستان اور دیگر ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ وہاں مثبت باتیں ہوئی تھیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم کسی ملک کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ کہا جاتا رہا کہ طالبان اب تبدیل ہو چکے ہیں، تو اگر آپ تبدیل ہو چکے ہیں تو آپ کی حکومت میں خواتین کو ان کے بنیادی حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ ان کو تعلیم کا حق نہیں مل رہا، ان کو پولیٹکس میں شامل ہونے کا یا رائٹ ٹو امپلائمنٹ ان کو نہیں مل رہا؟ یہ بات ٹھیک نہیں کہ خواتین کسی شعبے میں نظر نہیں آ رہی۔ صحت کے شعبے میں خواتین کی شمولیت 100% ہے۔ وہ تعلیم کے شعبے میں بھی پڑھا رہی ہیں۔ ہم نے اس معاملے پر بھی بہتری لائی ہے۔ وہ ہر اس شعبے میں کام کر رہی ہیں جس میں ان کی ضرورت ہے۔ ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم خواتین کو کسی شعبے میں ان کا حق نہ دیں۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ صوبوں میں تو آپ نے اسکولز کھلے رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن کچھ صوبوں میں آپ نے یہ اجازت نہیں دی، تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچیوں کے لیے اسکولز کب کھلیں گے؟ کسی صوبے میں تعلیمی ادارے بند نہیں ہیں۔ پورے ملک میں تمام تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ ہم نے اسکولوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پورے ملک میں لڑکوں کے سارے اسکول کھلے ہیں، اور لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت تک تمام صوبوں میں اسکول کھلے ہیں۔ اگرچہ کچھ صوبوں میں اعلیٰ درجات والے اسکول بھی کھلے ہیں، مگر تمام جگہوں پر ایسا نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں مشکل یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے بہت سے اسکول پہلے ہی کچھ مہینوں سے بند تھے۔ ہم نے 0 سے اسکول کھولنے شروع کیے، اور اب تک 75% کھول دیے ہیں۔ سو ہم اس مرحلے پر رکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ کام کر رہے ہیں اور روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ آپ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں، اور آپ نے اب بھی یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں وہ انکلوسیو ہے اور وہ تمام ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہے، لیکن جو سلامتی کونسل ہے اقوام متحدہ کی، وہ بہت کلیئرلی یہ بات کہتی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے اندر ایک برابری کی سطح پر خواتین بھی شامل ہوں۔ تو آپ کی پالیٹکس میں خواتین تو کہیں نظر نہیں آتی، آپ کی کیبنٹ میں نہیں نظر آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد یہاں گزشتہ حکومت میں جتنی بھی خواتین کام کر رہی تھیں، ان میں سے کسی کو بھی ملازمت سے فارغ نہیں کیا گیا۔ ان کی تنخواہوں، تعلیم اور روزگار کے مواقع میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی ہے۔ ہم ان کے بارے میں ایسا نہیں سمجھتے کہ انہیں ہماری حکومت میں کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے۔
اس وقت آپ کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو دنیا کے دیگر ممالک ریکگنائز کریں. تو اتنی ساری میٹنگز ڈراپ کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں, کیا ان سے کوئی امید, کوئی گارنٹی آپ کو ملی ہے کہ ایسا ہوگا؟ مشکل دے افغانستان آزادی ہوا. ہماری سب سے بڑی مشکل افغانستان کی آزادی تھی, وہ ہم نے حاصل کر لی ہے اور افغانستان میں مستحکم حکومت نافذ کر دی ہے. دنیا کے ساتھ ہم رابطے قائم کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اور اسی طرح تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. دنیا ہمارے ساتھ باضابطہ ذرائع سے بات چیت کر رہی ہے اور اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ دنیا کا ہماری حکومت کو بھی باضابطہ طور پر تسلیم کرنا ایک اچھا اقدام ہوگا اور ہمیں امید ہے یہ بھی جلدی ہو جائے گا. ایک آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا جس میں آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ طالبان افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں جس میں تمام فریقین شامل ہوں. کیا وجہ ہے کہ آپ اس مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ افغانستان میں اس وقت جو حکومت قائم ہے اس میں پچھلی حکومت کا تمام سٹاف اور ملازمین شامل ہیں جو تقریباً 5 لاکھ عملے پر مشتمل ہے. اگر دنیا نے پچھلی حکومت کو ایک انکلوسیو حکومت کے طور پر تسلیم کیا تھا تو پھر ہماری حکومت کو کیوں نہیں کرتے؟ ہماری حکومت تو انہی تمام افراد و ملازمین پر مشتمل ہے. اگر انکلوسیو حکومت سے دنیا کی مراد ایسی حکومت ہے جس میں تمام قبائل شامل ہوں تو ہماری حکومت میں بھی تمام قوموں اور قبائل کی نمائندگی ہے, تمام علاقوں کی نمائندگی ہے. اگر ان کی مراد وزارتوں میں تمام علاقوں سے نمائندگی ہے تو ہمارے پاس پنجشیر کا وزیر ہے, بدخشاں, فاریاب, کندہار, ننگرہار اور کابل کے لوگ شامل ہیں. لہٰذا ہر ملک اور خطے کی انکلوسیو حکومت کی اپنی تشریح ہے. اس لیے ہم یہ کوشش اب بھی جاری رکھیں گے کہ ہم اپنی حکومت کو مزید انکلوسیو بنائیں اور سب کو حق ملے. تو اگر آپ کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تو آپ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہو یا سیکیورٹی کی سچویشن ہو, آپ ان سے کیسے نمٹیں گے؟ کیا اس بارے میں کچھ منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ افغانستان الحمدللہ ډیر ښه زراعت لري, ډیره خوږه خاوره لري. خدا کا شکر ہے کہ افغانستان میں زراعت کا شعبہ اچھا ہے. یہاں کی مٹی میٹھی ہے, پانی اور معدنیات ہیں. امید ہے جلد افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. افغانستان کا بڑا مسئلہ جنگ تھا, وہ ختم ہو گئی ہے. امید رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا. ابھی ہمیں 3 ماہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم نے لوگوں کو تنخواہیں دینی شروع کر دی ہیں. ہماری حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہو رہی ہے اور ہمیں بہتری کی امید ہے. ہم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. امید رکھتے ہیں دنیا کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. ابھی افغانستان کے اقتصادی حالات خراب ہیں, امداد نہیں آ رہی اور افغانستان بہت انحصار کر رہا تھا بیرونی امداد پر آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی. اب امداد نہیں آ رہی اور آپ کے جو اثاثے ہیں وہ دوسرے ممالک میں وہ فریز کیے گئے ہیں. تو آپ کس طرح سے اس ساری سچویشن کو اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیسے ڈیل کر رہے ہیں, کیسے باہر نکلیں گے آپ اس کرائسس سے؟ مادر طول سے افغانستان خپل ډیر ښه منابع لري. جیسا کہ میں نے بتایا کہ افغانستان کے پاس اچھے وسائل ہیں. پچھلی حکومت کرپٹ اور شاہ خرچ تھی, مسائل زیادہ تھے. اب موجودہ حکومت میں شفافیت ہے, کرپشن نہیں ہے, ٹیکس باقاعدہ طریقے سے جمع کیا جا رہا ہے. جو لوگ اب اقتدار میں آئے ہیں افغانستان اور دین سے پیار کرتے ہیں. امید کرتے ہیں اپنی آمدنی اور وسائل سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. نو امید لرو چې څوکه به موږ خپل عوایدو باندې او خپل آمدنی باندې افغانستان په پښو ودرېږي.